اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ کتاب فارسی کی کتاب ہے اور اس کا نام بوسطہ ہے۔ بعض لوگ لفظ بوسطہ پڑھتے ہیں با کے فتح کے ساتھ۔ میں عرض کر دوں کہ لغات کے اندر اگر آپ اس لفظ کو تلاش کریں گے تو ہے بوسطہ با کے ضمے کے ساتھ، اور اس کا معنی ہے باغ۔ اور کبھی یہ حجرے، اس سے کبھی حجرے بھی مراد لیے جاتے ہیں، مگر زیادہ تر یہ باغ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ بوسطہ کتاب فارسی میں تصنیف کی گئی اور یہ حضرت شیخ سعدی کی ایک اعلیٰ ترین تصنیف ہے۔ میں سبق کو شروع کروں اس سے قبل کچھ اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں فارسی کی مختصر تاریخ اور اس کا تعارف اور حضرت شیخ سعدی کے بارے میں مختصر حالات آپ کے سامنے عرض کروں۔ فارسی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہندوستان میں فارسی زبان آئی کیسے، تو اس بارے میں کتابوں میں موجود ہے کہ ہندوستان میں فارسی زبان آنے کی وجہ ہندوستان کے لوگوں کا ایران کے لوگوں سے تعلقات قائم کرنا ہے، کہ ایران اور ہندوستان کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ملک میں آنا جانا کرتے تھے اور ان سے روابط اچھے تھے، جس کی بنیاد پر ہندوستان کے لوگ فارسی زبان سے روشناس ہوئے اور انہوں نے فارسی زبان کو سیکھا۔ فارسی زبان ہندوستان کے اندر تقریباً 700 سال تک بر صغیر ہند و پاک میں سرکاری اور ادبی زبان کی حیثیت سے رواج پذیر رہی ہے اور جانی پہچانی جاتی ہے۔ فارسی ایک ایسی ادبی، تہذیبی، تمدنی زبان ہے کہ جس زبان کو اکابر صوفیہ، اکابر علماء نے اپنے لیے تبلیغ اسلام کا ذریعہ بنایا، اور تصنیف و تالیف کا بھی ذریعہ فارسی زبان ہی کو بنایا گیا۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گی یہ بات کہ جب سلطان سبکتگین کا بیٹا حضرت شیخ سلطان محمود غزنوی تخت نشین ہوا، تو اس وقت جب انہوں نے دہلی پر پنجاب پر قبضہ کیا تو وہاں پر ایک مدرسے کی بنیاد بھی ڈالی اور باقاعدہ جو ہے تعلیم کا بھی آغاز ہوا اور تصنیف و تالیف کا کام بھی شروع ہوا۔ اور حضرت سلطان شاہ محمود غزنوی کے دور میں اکابر صوفیہ بھی تھے، علماء بھی تھے، اور انہی میں ایک شخصیت تھی حضرت ولی کامل سلطان الاصفیاء حضرت علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری، کہ جن کا مقام و مرتبہ کون نہیں جانتا۔ ہر ایک بندہ حضرت داتا علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری سے واقف ہے کہ انہوں نے حضرت علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری نے اپنی ہی دور میں ایک کتاب تصنیف کی اور
اس کا نام کشف المحجوب ہے۔ کشف المحجوب تصوف میں تصنیف کی گئی، لیکن فارسی زبان میں تصنیف کی گئی۔ تو فارسی زبان کی حیثیت ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لاہوری نے بھی اپنی کتاب کو فارسی زبان میں تصنیف کی۔ حضرت داتا گنج بخش لاہوری کے بعد بھی اکابر صوفیہ نے اس کو اپنایا، اور حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی زبان کو اپنے لیے تبلیغ اسلام اور تصنیف و تالیف کے لیے ذریعہ بنایا۔ اور ہندوستان میں جو فارسی زبان کی ترویج ہوئی وہ دور غزنویہ میں ہندوستان میں فارسی زبان کی ترویج ہوئی، اس کی اشاعت ہوئی، اور اسی دور میں علماء نے ہندوستان میں فارسی زبان کی ترویج و اشاعت کرنے میں بہت کوششیں بھی کی، یہاں تک کہ فارسی زبان جو ہے لوگوں کے درمیان شہرت پا گئی، اور لوگ اس کو بولنے بھی لگے، سیکھنے بھی لگے، اور فارسی زبان کی تعلیم دی جانے لگی باقاعدہ طور پر مدارس اسلامیہ میں۔ جب مغلیہ کا دور شروع ہوا تو اس وقت چونکہ مغلیہ کا دور جب شروع ہوا تو اس وقت بھی اس حکومت کے اکابر بادشاہ نے اپنی حکومت میں فارسی زبان کے ذریعے تصانیف و تالیف کرائیں اور کتابیں لکھوائیں فارسی زبان میں۔ ہر ایک بادشاہ نے، اس حکومت کے ہر ایک بادشاہ نے فارسی زبان کے ذریعے تصانیف و تالیفات کروائیں، کتابیں لکھوائیں۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت شاہ جہاں اور بھی جو دیگر بادشاہ تھے، چاہے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہو، انہوں نے بھی فارسی زبان کے ذریعے تصنیف و تالیف کا کام شروع کیا۔ اور بادشاہ شاہ جہاں کے اولاد میں سے ایک شخص نے سفینۃ الاولیاء، سکینۃ الاولیاء اور مجمع البحرین جیسی کتابیں فارسی میں تصنیف کی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات پر بھی کتابیں لکھی گئیں، لیکن وہ کتابیں ساری کی ساری فارسی زبان میں لکھی گئی۔ انوار مجلس خواجہ محمد امام نے فارسی زبان میں تحریر کی، اور فوائد الفواد فارسی زبان میں خواجہ حسن سنجری نے تصنیف کی۔ افضل الفوائد یہ کتاب حضرت خواجہ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارسی زبان میں تحریر کی۔ تو فارسی زبان کی یہ اہمیت ہے۔ جب مغل حکومت جب مغلیہ حکومت کے اختتام پر انگریزی لوگوں نے ہندوستان پر حکومت قائم کی اور ہندوستان میں انگریز کی حکومت قائم ہوئی، تو اس وقت فارسی زبان پر بڑا گہرا اثر پڑا، اور فارسی زبان پھر جو ہے ہندوستان کے لوگوں نے فارسی زبان کی طرف زیادہ توجہ نہ دینے کے بجائے انگریزی کی طرف زیادہ توجہ دینے لگے، اور فارسی زبان کو فراموش کر گئے، جس کی وجہ سے فارسی زبان آج ہندوستان کے مدارس اسلامیہ تک محدود ہے، اور طلباء ہی اس کو شغف سے پڑھتے ہیں، لیکن بعض طلباء ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس سے شغف نہیں رکھتے۔ تو فارسی زبان کی یہ اہمیت اور افادیت ہے کہ فارسی زبان آج سے تقریباً 700 سال تک اس کی تعلیم مدارس اسلامیہ میں دی جا رہی تھی، اور آج تک مدارس اسلامیہ میں اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو یہ اہمیت ہے کہ ہمارے اکابر صوفیہ، اکابر علماء نے فارسی زبان کو اپنا جو ہے مشعل اور اپنے لیے تبلیغ اسلام کا ذریعہ بنایا۔ اب اس کے بعد چونکہ یہ بوسطہ ہیں اور حضرت شیخ سعدی کی کتاب ہے، میں ان کے حالات پر بھی مختصر روشنی ڈالوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 589 ہجری میں ہوئی، ملک ایران کا شہر
شیراز میں، اور آپ شیراز کے رہنے والے تھے۔ آپ نے اپنی بچپن کی زندگی اپنے باپ کے زیر سایہ گزاری، اور آپ کا نام شرف الدین ہے، آپ کا لقب مصلح الدین ہے، اور آپ کا تخلص سعدی ہے، اور آپ جو ہیں شیراز کے رہنے والے تھے۔ آپ نے سعدی جو تخلص رکھا وہ اس بنیاد پر کہ آپ کے والد ماجد یہ اتابک سعد زنگی کے ملازم تھے، اور آپ نے اسی بادشاہ کی مناسبت سے اپنا تخلص سعدی رکھا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تعلیم کا شوق ہوا تو آپ نے مدرسہ نظامیہ جو کہ بغداد میں اس وقت کی ایک اعلیٰ یونیورسٹی تھی اس میں آپ نے داخلہ لیا، اور آپ نے حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی جو اپنے وقت کے امام تھے اور آج بھی ان کی کتابوں پر علماء فخر کرتے ہیں، ان سے آپ نے جملہ علوم و فنون کی تکمیل و تحصیل کی۔ کہا جاتا ہے کہ امام شیخ سعدی معقولات میں ماہر نہیں تھے، منقولات کے ماہر تھے، لیکن مورخین نے لکھا کہ حضرت شیخ سعدی جس طرح منقولات میں ماہر تھے اسی طرح معقولات کے بھی آپ امام تھے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 120 سال کی عمر پائی، اور آپ نے اس مختصر سی عمر میں جو ہیں 4 کام انجام دیے۔ پہلا کام آپ نے 30 سال میں تعلیم حاصل کی، دوسرا کام 30 سال آپ نے سیر و سیاحت میں گزاری، اور تیسرا کام جو ہے 30 سال آپ نے تصنیفات تالیفات میں گزاری، اور 30 سال آپ نے جو ہیں عبادات ریاضات گوشہ نشینی میں گزاری۔ پھر آپ کی جب عمر 120 برس کی ہو گئی، پھر آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا، اور آپ دار فانی سے دار بقا کی طرف 691 ہجری میں کوچ کر گئے، اور آپ کی وفات 691 ہجری میں ہوئی۔ تو یہ میں نے مختصر انداز میں فارسی کا تعارف اور حضرت شیخ سعدی کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے۔ انشاءاللہ اب میں دوسرے ویڈیو میں اپنے سبق کو شروع کروں گا، اور انشاءاللہ جو کچھ بھی ہو سکے گا ہم اپنے سبق کو جو ہیں آگے بڑھائیں گے دوسرے ویڈیو میں۔